یہ سوالات ہیں جو محترم آفتاب صاحب کے ذریعے بھیجے گئے اور جواب اس کا ظاہر ہے کہ ضروری ہے۔ مفتی منیب الرحمن صاحب کا موقف ہے کہ ایک روزہ قضا کرنے کا ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ بالکل اتفاق کرتے ہیں بھائی، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، وہ روزہ فرض نہیں ہوگا تو نفل کے کھاتے میں پڑ جائے گا، تو اللہ سے بہت سی چیزوں کی معافی لینی ہے، تو ایک دن آدمی روزہ رکھ لے تو کیا ہے۔ مفتی صاحب کا موقف بالکل ٹھیک۔ یہ ان کا فون ابھی آفتاب صاحب دیکھ رہے ہیں، مفتی صاحب نے 3 مرتبہ فون کیا ہے اس دوران، لیکن ہم چونکہ اس میں تھے اب بات ان سے بھی عرض کریں۔ دوسرا سوال آپ نے یہ دریافت فرمایا ہے کہ رشتہ دار، دوست، احباب جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک ڈائری میں ان کے نام لکھتا جاتا ہوں، اور ہر ماہ کے آخر پر جتنے قرآن پاک پڑھ لیتا ہوں 2 یا 4 اتنے لوگوں کے نام لے کر اس طرح دعا کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ بہت اچھا کرتے ہیں، بہت ثواب کا کام ہے، ایصال ثواب ہے نا۔ ایصال ثواب کے بارے میں سب سے زیادہ جس مسلک میں وسعت پائی جاتی ہے وہ فقہ حنفی۔ حنفی فقہا کے ہاں یہ جو آپ نے فرض نماز پڑھی ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا تو آپ کو بھی ملے گا، انہیں بھی ملے گا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ رب جو نماز پڑھی ہے اس کا ثواب آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کے سارے مسلمانوں سب کو ملے گا، اس لیے کہ اسے سمجھیں جیسے موم بتی ہے، جیسے بجلی ہے، اس سے 1000 لوگ بھی بلب جلائیں تو اصل بجلی جو ہے وہ درکار ہے، باقی کچھ نہیں۔ بالکل اسی طرح لائٹ سے لائٹ منتقل ہوتی چلی جاتی ہے، پہلی لائٹ میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس سے بالکل ٹھیک آپ کرتے ہیں۔ آگے چلیے، آپ دعا کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ، تمام نیک ارواح، یہ بڑی بات، کیونکہ ہمارے ہاں ایک محدود تصور ہے کہ نیک ارواح جو ہیں وہ صرف امت کی ہیں، ایسے نہیں ہیں۔ نیک ارواح جو لوگ اپنے اپنے زمانوں میں اپنے اپنے جگہوں پہ اپنے اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے، ہم تو صرف 1500 سال میں ہیں نا، اس سے جو پہلے ایمان لائے، یہ نیک ارواح میں وہ سب شامل ہیں اور بہت اچھا کرتے ہیں۔ تمام نیک ارواح اور خصوصاً ان افراد کو یہ ثواب پہنچے، طریقہ بالکل درست ہے بھیا، جاری رکھیے۔ اور یہ ایسے نہیں ہو جاتا، اس کی شرعی دلیل تو جو بھی ہوگی سو ہوگی، یہ ایصال ثواب ایسے ہی نہیں ہو جاتا۔ عجیب اللہ کا ایک نظام ہے کہ آپ جتنے لوگوں کے لیے بھی ایصال ثواب کرتے ہیں نا، وہ جب اللہ قبول کر لے تو ریٹرن آتا ہے، ریٹرن سلپ جو ہے، اب اللہ کس رنگ میں دے کچھ پتہ نہیں، لیکن وہ ریٹرن سلپ آتی ہے۔ ایسے ہی نہیں ہوتا کہ ادھر سے کوئی رسپانس ہی نہ ملے۔ جو نیکی کا کام کرتا ہے اللہ اس کو ضرور اجر دیتا ہے، لوٹاتا ہے، سیدھی سی بات۔ ایک دلچسپ بات مولانا عثمانی صاحب نے بھی ہم سے بیان کی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں ترکی ایئرپورٹ پہ تھا اور سفر میں تھا، میرا بہت شدید اضطراری کیفیت ہوئی کہ میں کس طرح کراچی پہنچوں، چین ہی نہیں آ رہا تھا، تو میں سارا یورپ وغیرہ کا سفر کینسل کر کے فوراً کراچی کا ٹکٹ کٹوایا کہ یا اللہ پتہ نہیں کیا ہے، قابو نہیں پا رہا تھا۔ کراچی پہنچا تو میرے شیخ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسپتال میں ایڈمٹ تھے، تو اگلے دن انتقال ہوا، جنازہ پڑھایا، تو جنازے کے بعد کسی نے کہا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ تقی آئے تو اسے کہنا میرا جنازہ پڑھائے، اور یہ بھی اسے بتانا کہ میں نے زندگی میں جتنے بھی جنازے خود پڑھائے ہیں، میں نے اللہ سے یہ نیت کر لی تھی کہ اللہ جو میرا جنازہ پڑھائے گا سب کا ثواب اسے ہی دے۔
دنیا میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اور اللہ کے ہاں سے بھی ریٹرن ملتا ہے، اس لیے ضرور کیا کیجیے۔ دوسرے یہ کہ اب تک 50 کے قریب نام لکھے جا چکے، اور ہر سال ایک باری ہی ایک شخص کی آتی ہے، ممکن ہے کہ ان سب کا نام اکٹھے لے لیجئے بھیا، تو کیا ہے، ہمارے حضرت کرتے تھے۔ مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ کو ہم نے بارہا دیکھا، انگلینڈ میں بھی دیکھا، پاکستان میں دیکھا، رائے بریلی میں دیکھا، ندوہ میں دیکھا، لکھنؤ میں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ صبح 9-10 بجے آرام کر کے فارغ ہو کے تشریف لاتے تھے، اس وقت سورہ یاسین پڑھتے تھے، 11 مرتبہ پڑھتے تھے، کبھی اس سے کم، کبھی اس سے زیادہ۔ طبیعت پہ بھی بہت سی چیزیں ہوتی تھی کہ کیسی طبیعت ہے، بڑھاپا ہو گیا تھا، تو سب پڑھا کے وہ شروع کرتے تھے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے امتی، اور نوح علیہ السلام اور ان کے امتی، اور فلانا اور فلاں اور فلاں اور فلاں، اور اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد خلفائے راشدین، پھر صحابہ کے اللہ ان کے نام گنتے تھے، پھر کہتے تھے اللہ تابعین فلاں فلاں فلاں۔ بڑا وسیع مطالعہ اور بہت گہرا علم تھا۔ پھر تبع تابعین پہ ہوتے ہوتے یہاں تک بھی فرماتے تھے اور اللہ جنرل محمد ضیاء الحق۔ بہت سے لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی، لیکن بہرحال ایک حضرت کا معمول تھا، کوئی پون گھنٹہ تو یہ دعا ہی جاری رہتی تھی۔ شاید ہی کوئی امت میں ایسا فرد ہو جسے وہ نہ یاد کرتے ہوں، شاہ فیصل کو، انہیں مفتی فلسطین، مفتی امین الحسینی وغیرہ وغیرہ، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے، ضرور کیجیے۔ ایک واقعہ بھی ہے، مولانا محمد یاسین صاحب تھے دارالعلوم دیوبند میں، فارسی کے بہت قابل استاد، بہت قابل۔ بچے جو فارسی ان سے پڑھتے تھے نا، پھر نہیں کہیں جاتے۔ انہوں نے خط لکھا گنگو، اور رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ نام تجویز فرمائیں۔ تو حضرت نے لکھا کہ محمد شفیع نام رکھنا۔ محمد شفیع، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ ماتقی صاحب کے والد، مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ میرے والد کے انتقال کے وقت جب آیا وہاں محمد یاسین صاحب کا، تو مجھے خاص طور پہ بلایا اور مجھ سے صرف ایک بات فرمائی، روتے ہوئے فرمایا کہ شفیع، مرنے والوں کو بھول ہی جایا کرتے ہیں، لیکن مجھے اتنی جلدی نہ بلا دینا۔ صاحب نے لکھا ہے اس دن سے آج تک، جب کہ دل کا دورہ پڑ گیا، سب ہو گیا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جب میں مغرب کے بعد 1.25 پارہ تلاوت کر کے اپنے والد کو نہ بخشتا۔ بڑا حق ہوتا ہے ان لوگوں کا، جن سے اللہ کا دین سیکھا ہے، جن سے زندگیاں بدلی ہیں، بڑے حقوق ہوتے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کا جو موقف ہے بالکل ٹھیک ہے، ہم نے اب بھی آپ سے عرض کر دیا۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ان عہدوں کو نا جو اب ہو گئے ہیں، حکومت کو چاہیے کہ شرعی عہدوں کو سیاسی مقاصد کے لیے نہ استعمال کریں، بس اتنی سی۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں خود منتخب کریں، انہیں کہیں حضرت یہ شریعت کا شعبہ ہے آپ کے حوالے، ہم عمل کرتے نہیں کرتے الگ بات ہے، بس آپ فتویٰ دے دیں جو مناسب۔ جی آپ ہی کا تو سوال نہیں رہ گیا۔ جی ایک اور سوال۔ جی بھائی، وہ جی امت کے متقدمین نے لکھا ہے، ہم اسی کے قائل۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بھی 5 آیات کو منسوخ مانا ہے، پھر انہوں نے اس کے نسخ میں فرق پڑ گیا ہے۔ متقدمین امت کے جو فقہاء اور علماء تھے، وہ پوری آیت کو کبھی کبھی میں حکم کے نسخ سمجھتے تھے، اور آہستہ آہستہ تدریجاً یہ آیا ہے کہ قرآن پاک کی کون سی آیات منسوخ ہیں
کیا وہ تلاوت منسوخ ہے یا کیا وہ حکم منسوخ ہے؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ تم میں سے جس کا شوہر انتقال کر جائے وہ 1 سال تک عدت گزارے، یہ حکم منسوخ ہے۔ ہم اب بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں، قرآنی میں سورہ بقرہ ہی میں اللہ نے فرمایا کہ 1 سال۔ اب ہم کہتے ہیں 1 سال کوئی عدت نہیں، 4 مہینے 10 دن عدت ہے، بچے کی پیدائش عدت ہے، 3 مہینے عدت ہے، موت عدت ہے، یہ مختلف عدتیں ہو گئی، لیکن وہ آیت اپنی جگہ پہ قرآن کریم میں قائم۔ ایک چھوٹی سی مثال جو آپ نے فرمائی یہ ہے۔ احادیث تو بہت منسوخ ہے میرے بھیا، احادیث تو ہر وہ حدیث جس پہ حنفی فقہا عمل نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یہ اس کی کوئی توجیہ کی جائے گی یا پھر یہ منسوخ ہے۔ ہزاروں احادیث ہمارے نزدیک منسوخ ہیں، مالکیوں کے نزدیک نہیں ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ ضروری ہے کہ نکاح کا اعلان ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نکاح گواہوں سے اور اعلان سے، ہم ان دونوں روایات پہ عمل کرتے ہیں۔ مالکیوں کے نزدیک فوری طور پہ اس کا اعلان منسوخ، وہ حدیث منسوخ ہے ان کا گواہ ہونے چاہیے، اور اس کی تشہیر تنہائی اور خلوت کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، جبکہ ہمارے نزدیک پہلے کی جائے گی۔ ان کے نزدیک یہ حدیث منسوخ ہے۔ رفع یدین نماز میں 4 مرتبہ، جیسے اہل حدیث حضرات کرتے ہیں یا تکبیرات کے لیے یا اہل تشیع کرتے ہیں، ان کے نزدیک احادیث ثابت ہیں۔ ہمارے نزدیک سب منسوخ ہے سوائے ایک تکبیر تحریمہ کے جو شروع میں کی جاتی۔ خمس کی جتنی احادیث ہیں ہمارے نزدیک منسوخ ہیں۔ مال میں سے 5واں حصہ صرف کرنا، اہل تشیع کے نزدیک یہ تمام کی تمام احادیث ثابت ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، یہ آخری مثال عرض کر رہے ہیں، رکوع اور سجدہ، یہ سورج گرہن چاند گرہن وغیرہ کی نماز میں ان کے نزدیک مقرر اپنی جگہ پر ثابت ہیں۔ وہ ایک رکعت میں یہ بعض شافعی فقہا 7 رکوع کرنے کے قائل ہیں، ہمارے نزدیک منسوخ ہیں۔ ہمارے نزدیک وہ نمازیں ایسی ہی پڑھی جائیں گی جیسے عام طور پہ 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ تو متعدد مثالیں احادیث میں ملیں گی۔ قرآن کریم کی جو آیات منسوخ ہیں، ہم نے بھائی جن حضرات سے قرآن پڑھا تھا، جو ان کا مسلک تھا، ہمارا بھی وہی ہے۔ یہ نئی باتیں اور نئی جدتیں، یہ امت میں اور فتنے پیدا کرنا ہے۔ علمی مباحث سے لگیں ضرور کیجیے۔ یہ دیکھیے پھر آپ نے جو تراشا ہے کاغذ کھٹکتا ہے۔ دیکھیں ایک ایک کر کے ہی جواب ہو سکتا ہے۔ آپ سب سے پہلی اپنی پوزیشن بیٹے واضح کریں۔ آپ عام طور پر بھول جاتی ہیں یا کبھی کبھی بھولتی ہیں؟ عمر کتنی ہے؟ مطلب اگر آپ کی 30-35 عمر ہے تو یہ عمر ماؤں بہنوں بیٹیوں کی کوئی بھولنے کی نہیں ہوتی، وہ کبھی ہو جاتا ہے۔ ایک ہے کہ آپ کی عمر 85 برس ہو تو وہاں پر پہنچ کے مسائل بدل جاتے ہیں کہ عام طور پہ بھولنے کا نسیان کا مرض ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ عام طور پر بھول جاتی ہیں، بعض دفعہ قضائے عمری پڑھتے ہوئے نیت کرنا بھول جاتی ہیں تو کچھ نہیں۔ آپ اپنی عمر کے حساب سے دیکھ لیجئے، آپ کی اقران، آپ کے برابر کی خواتین بھولتی ہیں، آپ بھی بھولتی، نہیں بھولتی، آپ بھی نہیں بھولتی۔ اس لیے یہ جو نیت کا اس میں بھول جانا ہے،
اگر عمر زیادہ ہے تو کوئی ایسی بات نہیں. نماز کے درمیان میں یاد آنے پہ نیت کی جا سکتی ہے. نماز کے درمیان آنے پہ نفل نمازوں کی نیت تبدیل کی جا سکتی ہے فرض کی نیت. اس کے لیے فرض کے لیے آپ کو یہ جو بھی رکعت پڑھ رہی ہیں اسے پورا کر کے اور پھر سے نماز فرض ہے تو دہرانی ہوگی. اور یا پھر یہ ہے کہ آپ نیت کو لکھ لیں کہ فجر 2 رکعتیں اور اللہ اکبر آ کے شروع کر دیں. بس اب آپ بھولی ہیں نہیں بھولی، سلام پھیر کے دیکھ لیا کہ میں بھولی تھی کہ نہیں بھولی تھی. یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے. ظہر کی نماز شروع کی اور 3 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھ لی. اچھا صاحب، اب آخر تک تو کیا اس وقت مغرب کی قضا کی نیت کر سکتی ہیں اور بعد میں ظہر پڑھ لی جائے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. آپ اس نماز کو متعین کیا تھا. 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک نماز کی حیثیت کو متعین کرنا، فرض ہے یا واجب ہے. سنت موقدہ نہ بھی واجب نہ بھی اس کو متعین کرے تو بھی ہو جاتی ہے. مثلا ابھی ظہر کے بعد آپ نے جمعے کے بعد 4 رکعتیں پڑھی تو یہ 4 رکعتیں آپ کی سنت موقدہ ہو گئیں. آپ نے نیت کی یا نہیں کی کچھ فرق نہیں پڑتا. تو ایک تو فرض واجب میں جیسے وتر واجب ہے، اس کو متعین کرنا ضروری. اور دوسرے وقت کون سا ہے، ظہر کے فرض ہیں، عصر کے ہیں، مغرب کیا ہے، یہ ضروری. 3 سال کی بیٹی کے پاس نصاب کے مطابق سونا ہے تو ابھی ایک شرط باقی ہے نا اس کے جوان ہونے کی، تو وہ نہیں ہے نا، اس سے ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں آئے گی. لیکن وہ جو بھی سونا ہے اس بچی کے پاس، وہ سونا جس کے پاس پڑا ہے وہ سونا اس بچی کی امانت ہے. یہ خیال کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ تو نہیں آئے گی لیکن اس سونے کو چھیڑا بھی نہیں جا سکتا. اعتکاف میں نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جا سکتے ہیں عورت اور مرد؟ ہمیں دونوں کے بارے میں کوئی استثناء نہیں ملی، کوئی ایسی چیز نہیں ملی اب تک بھی جس میں فرض جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد کے اعتکاف سے نکلا جا سکے. ہے اس میں اگرچہ اختلاف علماء کا کہ ہماری پوچھتے ہیں تو ہمیں کوئی چیز ایسی اب تک نہیں ملی. اعتکاف جو شروع ہوتا ہے وہ 21 رمضان، اس کی رات 20 رمضان سمجھ لیجئے، 20 کی شام کو شروع ہو جاتا ہے. سورج کے ڈوبنے سے پہلے ہی آ جانا چاہیے مسجد میں. یہ 21ویں پہلی رات ہوگی اور عید کا چاند نظر آنے تک اعتکاف رہتا ہے. کوئی آدمی کسی بھی غرض سے، شرعی غرض سے مسجد سے نکلے گا تو اس کا اعتکاف سنت کی حیثیت سے نیچے یعنی نفل میں آ جائے گا. اس میں نہ نماز کا استثناء کہیں ملا، نہ نماز جنازہ کرنا. ہاں البتہ جمعہ نہ ہوتا ہو تو اس کے لیے وہ جا سکتا ہے. اس میں بھی فقہاء نے کیا کہ فرض پڑھ کے ممکن ہو تو فوراً اس جگہ پر لوٹے جہاں پہ اس نے اعتکاف کیا تھا. روزے کے متعلق پھر سوالات؟ کچھ نہیں بھائی، جو کہنا تھا عرض کر دیا. سر جو لوگ اعتکاف سے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے روزہ جو قضا کرنا ہے اس میں اعتکاف کا کیا مطلب؟ جو لوگ اعتکاف میں تھے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک دن اور رات کا اعتکاف مسجد میں کریں، کہیں بہتر یہی ہے. ایک روزہ رکھ کے اعتکاف میں جائیں گے، یعنی جمعرات کے دن صبح، پھر جمعرات کی شام کو چاند نظر آ گیا تو ختم ہو گیا. ایک رات اگر اس سے پہلے چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. نیا پاکستان اسکیم کے تحت حکومت پاکستان قرض دے رہی ہے، اس پر 3% اوپر لے رہی ہے. یہ جائز ہے؟ یہ 3% کیا ہے جی؟ اگر یہ سود ہے تو ظاہر ہے کہ ناجائز. اور اگر گورنمنٹ اتنی سی ترمیم کر دیتی کہ 3% نہیں ہے یا 3%، 4% بھی ہے
تو اصل میں بینک میں جو پیپرز بنتے ہیں، جو پبلک کام کرتی ہے، جو کسی آدمی کی تنخواہ ہے، ہم اس کے بقدر لیتے ہیں، پھر یہ جائز ہو جاتا ہے، اتنی سی ترمیم کر میزان بینک نے بھی شروع کر دیا اس میں، میزان میں جی اس نے بھی شروع کر دیا، ہوگا ان کے پاس یہ جزیہ ہوگا، تو یہ کہتے ہوں گے کہ ہم جس کو بھی قرض دے رہے ہیں گھر کے لیے، ان چیزوں کے لیے، اس میں یہ سروس چارجز ہیں، اگر سروس چارجز ہیں تو پھر ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس کے ساتھ پنجاب میں ایک شخصیت تھی پرویز احمد آئی سی ایس افسر ہو گئے، ہاں جی، پنجاب میں ایک شخصیت تھی پرویز احمد آئی سی ایس افسر، اسے کتابیں میں نے ان کی جن کو پڑھی ہیں، ان پہ الزام لگا منکر حدیث کا کہ اس میں کوئی سچائی بھی ہے، جانتے ہی معلوم، ان کی کوئی کتاب نہیں پڑھی، ہاں جی، نہیں، آپ سے نام پرویز احمد آئی سی ایس افسر تھے، آئی سی ایس آفیسر، 47 میں یہ لاہور میں انہوں نے پرویزی فرقہ بھی بلکہ او ہو، یاد انہیں آ کون گیا آپ نہیں کو؟ جانتا، انہیں کون نہیں جانتا، او ہو، وہ کیا ہوا انہیں؟ نہیں میں سے پوچھ رہا تھا ان کی کیا حیثیت غلط کیا ہے؟ بات ہے، ٹھیک بات نہیں جی، ان کی باتیں غلط ہیں، غلط ہے یہ ان کے نظریات ہیں۔ بھیا کوئی جواب سوال نہیں، اب ہم اپنا مسلک بالکل کلیئر کر چکے روزے کے متعلق اور ان چیزوں کے متعلق۔ پھر سوال آپ نے تحریر اگلا فرمایا ہے، اچھا کسی اور کا ہے کہ زکوٰۃ کے 3 لاکھ روپے آپ کے پاس ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک فنڈ بنا دیں اور بے روزگار لوگوں کو کاروبار کے لیے دیں جس کو جتنی ضرورت ہو، کیا یہ فنڈ بنانا جائز ہوگا اور نیچے دی گئی صورتوں کا کیا حکم ہوگا؟ سرے سے یہ فنڈ بنانا ہی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ 3 لاکھ روپے وہ کسی بھی غریب شخص کی ملکیت ہے، مالک تو وہ ہے نہیں، بزنس آپ کر رہے ہیں، فاؤنڈیشن آپ بنا رہے ہیں، کوئی کام فائنینس کا آپ سوچ رہے ہیں، اس لیے جب پیسہ ہی آپ کا نہیں ہے تو آپ یہ کیسے کر سکیں گے؟ اس لیے جائز ہی نہیں ہوگا۔ اگلی صورتیں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ ان کو کاروبار کی بیسک ٹریننگ بھی آپ دیں، یہ ایک الگ چیز ہے، دیتے رہیے، استاد ہونے کے ناطے جو کچھ جانتے ہیں آپ ضرور پڑھائیں بھی۔ ان لوگوں کے ساتھ معاہدہ کرنا کہ اگر کاروبار کامیاب ہو جائے تو پیسے واپس دیں، یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے بھیا، زکوٰۃ تھوڑی ہے۔ ان کا کاروبار کامیاب ہو جائے تو پیسے واپس آ کے فنڈ میں جمع کرا دیں تاکہ کسی دوسرے کی بھی مدد ہو۔ یہ پورا ایک پروجیکٹ ہے، کمپنی ہے، آپ کیجئے، لیکن اس کی بنیاد زکوٰۃ کا پیسہ نہیں بن سکتی، وہ غریب آدمی کا حق ہے، اسے ملنا چاہیے۔ اس فنڈ میں دوسرے دوستوں کو شامل کر سکتا ہوں کہ وہ بھی اپنی زکوٰۃ اس میں شامل کریں، پورا ملک شامل کر لیں، اس میں کیا حرج ہے؟ سب مل کے ایک فاؤنڈیشن کھولیں، لیکن زکوٰۃ شریعت نے جو مصارف متعین کر دیے ہیں نا، شریعت سختی سے ان پر عمل کرنے کو کہتی ہے، وہ بالکل اس کو روا نہیں سمجھتی۔ بھیا اسلامک بینکنگ جتنا موجودہ کام کر رہی ہے نا، ہماری نپی تلی رائے یہ ہے کہ اس کو کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ جس دن بھی یہ 70-80% تک ہے، اب تک 100% نہیں ہوگی، لیکن جس دن بھی یہ چیزیں بدل کے 100% تک آ گئی نا، تو اسٹیٹ بینک کو خود اپنے قوانین بدلنے پڑ جائیں گے۔ اس لیے یہاں پہنچ کے 2 طرح کے علماء ہیں، ایک کہتے ہیں ہمیں بالکل تعاون نہیں کرنا چاہیے، یہ در حقیقت آپ 70% کے نام پہ 30% سود کو فروغ دے رہے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں یار جو ہے نا تھوڑا بہت اس کو تو لو نا، باقی آہستہ آہستہ چلتے رہو، ہم ان میں سے آخری۔ ہاں تو آپ بھیا اس اپنے پروجیکٹ میں اپنے دوستوں کو یا پورے پاکستان کو شامل کریں، ضرور غریب غربت میں مدد ہوگی، لیکن اصولی طور پر یاد رکھیں شریعت شرعی معاملات میں اتنی سخت ہے کہ 1 پائی اگر کسی کی دینی ہے نا، 1 پائی پیسہ جو ہوتا ہے 100 کا پہلا حصہ، پہلی اکائی، اور نہیں دی، جان بوجھ کے ہڑپ کر لیا، تو
تو قیامت میں 700 فرض نمازیں کاٹ کے اڑا کے ادھر کر دی جائیں گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شریعت ایک پائی کا بھی جو حکم دیتی ہے وہ اجازت ہے کہ ادھر سے ادھر لے جاؤ اور ادھر سے ادھر کر دو۔ یہ بہت سخت احکامات، زکوٰۃ سے فنڈز اور زکوٰۃ سے یونیورسٹیز اور زکوٰۃ سے یہ اور زکوٰۃ سے اسلحہ خریدنا۔ کشمیری مجاہدین کے لیے زکوٰۃ سے غنی طالبان کی مدد کرنا، کیونکہ طالبان ہم نے تو نہیں پالے تھے نا، ہمیں پتہ ہوتا کہ وہ غریب ہیں کہ امیر ہیں، آئے ہوں گے کہیں سے بھی، یہ تو پرائم منسٹر نے کہا ہے اب کہ طالبان انہوں نے کھڑے کیے تھے۔ اسی طرح کشمیری مجاہدین ہمیں کیا معلوم بھائی غریب ہیں کہ امیر ہیں، یہ تو چیف نے فرمایا ہے کہ ہم دستے وغیرہ بھیجتے رہتے تھے، ان کے مطلب ہوگا، ان سے پوچھیں مسئلے۔ باقی ہم تو چونکہ اس میں شریک ہی نہیں تھے تو اسے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ زکوٰۃ کے اسلحے سے اس طرح دوسرے ممالک کو سے لڑنے کے لیے اس طرح اسلحے خریدنا، اس طرح کمپنیز بنانا، اس طرح کی فاؤنڈیشنز قائم کرنا زکوٰۃ کے پیسے سے یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو سسٹم چاہیے نا کوئی، میں یہ آپ کے سوال کے علاوہ عرض کر رہا ہوں، آپ اہل تشیع میں چلے جائیں، وہاں سسٹم دیکھیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ عقیدے میں چلے جائیں۔ اہل تشیع کے ہاں خمس کی جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، 5واں حصہ جس طرح تقسیم کرتے ہیں، کم میں ان کے نمائندے ہوتے ہیں، اور کم میں سادات کرام ساری امت کا، سارے تشیع کا ٹیکس 5% وصول کرتے ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ سارے شیعہ دیتے نہیں، ورنہ وہ کروڑوں اور اربوں کے خرچے ہیں اور کروڑوں اور اربوں روپیہ وہاں جمع ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کے جو متولی ہیں، امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کے جو مزار کو چلا رہے ہیں، امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات وغیرہ وغیرہ، یہ سب سونے کے جو بنے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہاں کے متولیین کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ حکومت نے 3 مرتبہ ان سے قرض لے کے ایران کو بچایا۔ 3 مرتبہ حکومت نے ریکویسٹ بھیجی کہ ملک کی اکانومی بیٹھ رہی ہے، بینکرپسی ہو جائے گی، کچھ قرض دے دیا، دوسری بار بھی تیسری بار بھی دے دیا، ان کا ملک چلاؤ۔ اور پھر ایرانی حکومت نے کیا کیا، پارلیمنٹ میں بل لے آئی کہ جو پیسہ جمع ہوتا ہے شیعہ کے اوقاف میں، یہ پیسہ گورنمنٹ کا ہے اور گورنمنٹ جیسے چاہے اسے تقسیم کرے۔ حضرت امام رضا رحمۃ اللہ کے مزار پہ جو سونا ہے، جو ہم نے لیا ہے، گورنمنٹ نے کہا قرض کے طور پہ وہ معافی ہے، گورنمنٹ چاہے جو کرے۔ علماء ایران کے اٹھ کھڑے ہوئے، پارلیمنٹ تو کیا اور صدر کیا، ان کا خبردار اس بارے میں ایک لفظ پارلیمنٹ میں نہیں سنیں گے، جو ہمارے ہاں اب تک تقسیم چلی آتی ہے ہم اس تقسیم پہ قائم۔ نتیجہ یہ کہ ایرانی حکومت نے اپنی واپس لے لیا۔ علی خامنائی ان میں جو ہیں ان کو دیکھنے ملنے کی بھی نوبت آئی تھی۔ علی خامنائی خود ایک فقیہ کے بیٹے ہیں۔ میں خود پوچھا فلاں کتاب پڑھی ہے، ہم نے کہا جی فلاں مقام وہی مقام تو تھا۔ بہرحال یہ تو ذاتی چیزیں۔ تو علی خامنائی اب خود اس کے مقرر ہو گئے، کیونکہ علی خامنائی ایک فقیہ کے بیٹے بھی ہیں اور یہ خود بھی فقیہ، اچھے سمجھدار شیعہ علماء میں سے ہیں۔ تو جتنا بھی خمس ہے پوری دنیا میں، امریکہ کیا اور پاکستان کیا، ایران کیا اور چین کیا، اہل تشیع اپنے جو بھی ادا کرتے ہیں وہ خمس بھیجتے ہیں کم کے آگے نمائندے ہیں، کم کے علماء اس کو پھر تقسیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پاکستان میں ہمارا نمائندہ سیستانی ہے، حضرت کو بھیج دو ساری رقم، فلانے کو بھیج دو، فلانے کو۔ پھر یہ لوگ واپس پلٹاتے ہیں رقم بھی اور لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس وقت 50 امام بارگاہیں چل رہی ہیں، فرض کریں ان میں 200 افراد رہتے ہیں جو مستحق ہیں،
تو کم والے اس درخواستوں کو دیکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور اس کے بعد سال کے لیے اتنا پیسہ وہ جاری کر دیتے ہیں۔ ایک شیعہ عالم دین مجتہد، وہ کہتے ہیں میں یہاں پہ اپنی امام بارگاہ بنانا چاہتا ہوں، میری مدد کی جائے، یہ حالات ہیں۔ وہ سب کچھ تحقیق کرنے کے بعد کم سے سیستانی کو کہیں گے کہ آپ پاکستان میں ہمارے نمائندے ہیں، ہم 10 کروڑ آپ کو بھیج رہے ہیں، یہ 10 کروڑ روپیہ آپ امام بارگاہ پہ خرچ کر دیجیے۔ سسٹمیٹیکلی صرف بتا رہا ہوں، دین اور عقیدے کی بات نہیں کر رہا۔ اگر آپ ایسا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھا نظام کا ہے، لیکن اگر آپ زکوٰۃ یا شرعی مصارف کو بیچ میں لائیں گے تو یہ نہیں ہو سکے۔ گاؤں میں 2 مساجد ہیں اور کوئی اعتکاف نہیں بیٹھا، پورا گاؤں گناہ گار ہوا۔ اللہ سے معافی سب کو مانگنی چاہیے۔ یہ پشاور میں جو اجلاس منعقد کرتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہیں جی، جو دیہی صاحب کرتے ہیں اور شادتیں آ جاتی ہیں، نہیں سمجھ نہیں پائے۔ دیہی صاحب جو اجلاس منعقد کرتے ہیں اور دن پہلے ہی سارا اعلان روزی حلال کمیٹی 2 چھوٹے چھوٹے واقعات جو میرے ساتھ بیتے ہیں، میں یہ سنی سنائی وغیرہ پہ زیادہ نہیں جاتا۔ کور کمانڈر پشاور تھے، ان کے ہاں کسی وجہ سے قیام تھا، صبح ہم نے عید پڑھی، عید پڑھ کے چل پڑے پنڈی کو۔ تو بڑے عرصے کی بات ہے، کور کمانڈر نے یہ کہہ دیا تھا رات کہ صبح میں نے تو روزہ رکھنا ہے اور سرکاری عید بھی پڑھنی ہے۔ میں نے کہا میں تو مسافر ہوں، روزہ رکھوں تو اور نہ رکھوں تو میرے لیے کیا۔ تو انہوں نے کہا بھئی وہ صبح گواہوں کو بلا لینا، عید کی نماز ہو گئی، گواہ آ گئے۔ جب گواہ آئے تو واللہ عالم کیا تھا، لیکن وہ فوجی دفتر، ماحول، کور کمانڈر کی گاڑی، یہ وہ سب دیکھ کے اس نے کہا بھئی صحیح صحیح بتاؤ تم میں سے کس نے چاند دیکھا۔ میرے سامنے کی بات، ولیعذ باللہ گواہ ایک بڑی داڑھی سب کچھ تھا۔ اس نے کہا کمانڈر صاحب 2 چرس کے سگریٹ لیے ہیں اور 100 روپیہ لیے ہے، ہم نے گواہی دے دی۔ یہ میرے سامنے کی بات ہے۔ ایک دوسرا کیا واقعہ تھا؟ چاند کا رخ بھی الگ بتا رہا ہے، چاند کا رخ دوسری طرف بتا رہا ہے، چاند دوسری طرف بتا رہا ہے۔ دوسرا واقعہ بھی میرے ہی ساتھ پیش آیا، پٹھانوں، ہاں اچھا الحمدللہ یاد آ گیا۔ خان صاحب کو بہت زیادہ تھا کہ ایک عید ہونی چاہیے، تو فرمایا تو اسلم خٹک صاحب کو میں نے کہا بھیج دیں سب ایک ہو جائے۔ اسلم خٹک وزیر داخلہ تھے شاید اس وقت، یا پشاور میں تھے، کیا تھے ہیں، جو بھی ان کا عہدہ تھا، تشریف لائے۔ میں نے کہا خٹک صاحب کتنے پیسے دے سکتے ہیں؟ ان کا آپ کہیں۔ میں نے کہا دبئی شاپنگ ہو سکتی ہے؟ کہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں نے کہا جو پشاور میں یہ چیخ رہے ہیں نا کہ چاند ہو گیا اور ہو گیا کل، اور یہاں ہو جائے گا اور وہاں ہو جائے گا، انہیں عید سے 4-5 دن پہلے اچھی طرح دبئی سے شاپنگ کرا دیں، جو کرنا چاہیں، تو 4 کروڑ بھیج دیں۔ ہنس پڑے، کہنے کہ پھر میں نے کہا پھر ایک عید ہو جائے گی۔ او وہی ہوا۔